السلام علیکم۔ تو آئیے ناظرین، ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ قسط نمبر 4۔ کامران خوشی سے اچھل کر جیپ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے بولا، سر ایک بات بتائیے، آپ تو مجھے بتا رہے تھے کہ آپ پیدل وہاں درختوں تک گئے تھے، تو آپ کو اس وقت جیپ میں بیٹھ کر محبوبہ دل نواز سے ملنے کی کیا سوچی؟ وہ بولا، اس وقت میں اکیلا تھا، وہاں کے حالات اور معاملات دیکھ کر واپس پلٹ پڑا، یہ سوچ کے کہ صورتحال کچھ سنگین نہ ہو جائے، لیکن اب تم میرے ساتھ ہو، دور تک چلیں گے، دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سہائے پور کے پرانے کھنڈرات کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہوگی ان کی، اور ویسے بھی کھنڈرات وغیرہ سے منسوب کہانیاں خاصی مختلف ہوتی ہیں، آج ذرا ان کہانیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ارے باپ رے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر باز آ جاؤ، نہ میں چاہتا ہوں نہ تم۔ نہیں، میں یہ عشق کر ڈالنا چاہتا ہوں، کامران نے کہا، اور اسی وقت ہارون کے موبائل فون پر بیل ہوئی۔ ہارون نے جلدی سے موبائل فون نکال کر نمبر دیکھا اور پھر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو افشاں، خیریت سے ہو؟ میں نے تمہیں جان بوجھ کر فون نہیں کیا، کیونکہ فون کرنے سے تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور میرے وجود میں چونٹیاں دوڑ جاتی ہیں۔ ہاں ہاں بولو، خیریت، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز میں، یہ کہہ کر ہارون خاموش ہو گیا اور اس طرف سے بات سننے لگا۔ تم نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ حماقت ہے تمہاری۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کوئی وجہ بتائی؟ بہت تیز ہے؟ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، میں ابھی چل پڑتا ہوں۔ ہاں بابا، گاڑی میں آہستہ چلاؤں گا، پھر بھی کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اوکے۔ نہیں، فکر مند نہ ہونا، میں آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، میں آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ کامران تشویش زدہ نگاہوں سے ہارون کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہارون نے فون بند کیا، وہ جلدی سے بولا، کیا ہوا ہے چیف؟ یار کامران، سوری، آج نہیں چل سکتے، ایک پریشانی ہو گئی ہے۔ جی سر، خیریت، کیا بات ہے؟ ہاں، وہ اشر سخت بیمار ہو گیا ہے، میرا بیٹا ہی نہیں، وہ میری زندگی ہے۔ جی سر، کیوں نہیں؟ تو پھر سر آپ جا رہے ہیں؟ ہاں کامران، افشاں بہت پریشان ہے، فون پر رو رہی تھی، جانا بہت ضروری ہے۔ سر میں بھی چلوں؟ آپ اتنی رات میں اکیلے جائیں گے؟ سفر بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت لمبا ہے۔ نہیں، تمہارا بہت شکریہ کامران، تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح کو معمول کے مطابق کام شروع کر دینا، ہمیں جلد از جلد سروے رپورٹ مکمل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ بالکل فکر نہ کریں، البتہ میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گا۔ نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، میں فون پر تمہیں خیریت کی اطلاع دے دوں گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ کامران جیپ سے اتر آیا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ وہ ہارون کی جیپ کی سرخ روشنیاں دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار تھے۔ باقی ساری باتیں اپنی جگہ، ہارون نے ایک پراسرار داستان سنائی تھی۔ ہارون جس قدر بردبار اور نفیس طبیعت کا انسان تھا، یہ بات تو خواب میں بھی نہیں سوچی جا سکتی تھی کہ اس نے کوئی کہانی سنائی ہوگی یا کوئی فرضی داستان سنائی ہوگی۔ ایسے عالم میں کامران کے فطری تجسس کا جاگنا ایک فطری سی بات تھی، لیکن اس وقت جو ہوا تھا وہ بھی ٹھیک نہ تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر تاریکی میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ مزدور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تھے، ہارون کی جیپ کی روشنیاں گم ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ آگے بڑھ کر اس سرے پر پہنچ گیا جہاں سے ڈھلان نظر آتے تھے، لیکن دوسرے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کان صائی کرنے لگے۔ بہت فاصلے پر درختوں کے درمیان اسے ایک روشنی متحرک نظر آ رہی تھی۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یقیناً وہ کسی چراغ کی لو تھی۔ اور پھر اس کے حساس کانوں میں ہلکی سی چھن کی آواز سنائی دی، چھن چھن چھن۔ متحرک روشنی کے ساتھ ساتھ یہ آواز بھی ایک طرف چلی جا رہی تھی۔ کامران کا پورا بدن تھر تھر کانپنے لگا، اس کی گھگیاں بن گئیں، پھر اس کے منہ سے نکلا، ارے باپ رے! اور وہ بری طرح بھاگ کر خیمے میں جا گھسا۔ وہ اپنے خیمے میں گھس کر گہری گہری سانس لینے لگا، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خیمے کے پردے کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگا۔ گہری خاموشی، پر ہول سناٹا، اس سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کامران کے منہ سے نکلا، جلتو جلالتو صاحب کمال تو، آنے والی بلا کو ٹال تو۔ ابھی آخری جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ خیمے کے عقب سے چھن کی زوردار آواز سنائی دی اور کامران کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔
چھن 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 کی آواز 2-3 بار سنائی دی۔ یہ سن کے کانوں کو دھوکا نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خیمے کے آس پاس گھوم رہا ہو۔ کامران کی دہشت بھری چیخ پھر فضا میں ابھری اور اس کے بعد یہ چیخیں مسلسل ہو گئیں۔ پاس کے خیموں میں جلدی جلدی مشعلیں، چراغ وغیرہ جلنے لگے اور مزدور باہر نکلنے لگے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کون چیخا تھا؟ سب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے اور کچھ لوگ کامران کے خیمے کے پاس آ گئے۔ کامران پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر کہا، کیا ہوا بڑے بھائی جان؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کامران نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دفعتاً اسے خیال ہوا کہ مزدوروں کو اصل بات نہیں بتائے، لیکن کچھ بتائے بغیر جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ سے پیٹ پکڑ لیا اور پھر ہائے ہائے کرنے لگا۔ کیا ہو گیا صاحب؟ کیا پیٹ میں گولی لگ گئی ہے؟ ایک مزدور نے کہا۔ گولی کے پٹھے، درد ہو رہا ہے۔ ہائے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کامران نے تڑپتے ہوئے کہا۔ شاید بد ہضمی ہو گئی ہے، ایک مزدور بولا۔ میرے پاس چورن ہے، لاؤ صاحب جی، دوسرے نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں، دوا ہے میرے پاس۔ بہت بہت شکریہ، تم جاؤ آرام کرو۔ اکثر کبھی کبھی میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یہ معدے کا درد ہے اور میرے پاس اس کی دوا موجود ہے۔ نہیں صاحب جی، آپ دوا کھا لو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، دیکھیں گے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو بڑے صاحب کو جا کر اطلاع دیں گے۔ نہیں، بڑے صاحب کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کامران نے کہا۔ گئے ہوئے ہیں؟ کب؟ ارے یار، تم کیوں پرے کان کھا رہے ہو؟ تم لوگ جاؤ، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے۔ مزدور شانے ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کامران تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے خوفزدہ ہو کر دوبارہ ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد بولا، واہ محبوبہ دل نواز، یہ تو کچھ الٹا ہی معاملہ ہو گیا۔ یعنی تیرے در پر صنم چلے آئے، تو نہ آیا تو ہم چلے آئے۔ ارے باپ رے، اس نے کہا اور اسی وقت اس کے کانوں میں چھن چھن کی آواز ابھری۔ یہ آواز بے شک دور سے آ رہی تھی، لیکن پورے ہوش و حواس کے عالم میں کامران یہ سن رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا اور منہ تک ڈھانپ لیا۔ رات کے پرہول سناٹے میں ہارون سڑک پر جیپ دوڑا رہا تھا۔ رات تھی لیکن آسمان پر تارے چمک رہے تھے، چاند نہیں نکلا تھا۔ تاروں کی مدھم مدھم روشنی ماحول میں ایک اجالا سا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹ سڑک کو بھرپور طریقے سے نمایاں کر رہی تھی۔ ہارون سخت پریشان تھا۔ اشر سے بے پناہ محبت تھی۔ یوں تو ہر والدین کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی کا محور اس قدر مختصر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پیار کی منزل سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اشر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش میں کچھ ایسے الجھے ہوئے معاملات پیدا ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر نے ہارون سے سوال کیا تھا کہ اگر وہ بیٹے کی زندگی بچانا چاہتا ہے تو اس بیٹے پر ہی اکتفا کرے، آئندہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر ماں بیٹے دونوں کی زندگی کا رسک لینا پڑے گا۔ ہارون نے بڑی فراخ دلی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ افشا کو بچا لیا جائے، باقی معاملات تقدیر کے ہیں، لیکن افشا کے ساتھ ساتھ اشر کی زندگی بھی بچ گئی تھی، اور اس کے بعد ماں باپ کی محبتیں اپنے اکلوتے اور آخری بیٹے کے لیے وقف ہو گئی تھیں۔ دونوں ہی اشر پر جان دیتے تھے۔ ہارون کی تو وہ آنکھوں کا تارا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اشر 7 سال کا ہونے کے باوجود اس قدر ذہین تھا کہ اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ اکثر ماں باپ خوفزدہ ہو کر سوچتے تھے کہ اس قدر ذہانت رکھنے والا بچہ کیا مکمل عمر پائے گا۔ بس ایک خوف کا احساس ان کے دل میں جا گزیر رہتا تھا۔ ہارون کی بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اشر کی سالگرہ کا دن تھا۔ اشر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس مہمانوں کے درمیان بیٹھا بھاگتا پھر رہا تھا۔ پھر کیک کاٹا گیا، تالیاں بجائی گئی تو اشر نے کہا، پاپا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو آپ کی برتھ ڈے کا کیک لاؤں گا اور پھر میں آپ کو اپنی گود میں لے کر کیک کاٹوں گا۔ ہارون نے اشر کے خیالی چہرے کو چوم لیا۔ ایک دن وہ بچے کے ساتھ گیند کھیل رہا تھا۔ افشا بھی ساتھ تھی۔ اشر ایک درخت کے جھنڈ کے آڑ میں چھپ گیا اور وہ دونوں ماں باپ شدید پریشان ہو گئے۔ اچانک وہ درخت کے پیچھے سے نکل کر بولا، آپ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ یہ ایک عجیب سا سوال تھا۔ دفعتاً ہارون کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ سڑک دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی، لیکن بریک لگانے کی وجہ ایک انسانی ہیولہ تھا جو دور سے نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جو سڑک کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔
تاریخی میں بس اس کے بدن کے نقوش نظر آ رہے تھے۔ ہارون نے رفتار بہت سست کر دی اور پھر اس نے بریک لگا کر اس عورت پر نگاہ ڈالی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ عورت ساکت بیٹھی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ وہ جو کوئی بھی ہے، کسی عورت کا اس طرح سنسان سڑک پر اکیلے بیٹھنا عام بات نہیں تھی۔ جیپ کو آگے لے جانا چاہا، چنانچہ اس نے رفتار بڑھا دی اور اس جگہ سے آگے بڑھ گیا جہاں عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اچانک ہی جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنیوں نے ایک عورت کو احاطے میں لیا۔ وہ سڑک کے ایک طرف سے اٹھی تھی اور جلدی سے دوسری طرف اتر گئی تھی۔ وہ شدید حیرانی کی بات تھی اور اب ہارون صبر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے جیپ کو عین اس جگہ پر روکا جہاں اس عورت نے سڑک پار کی تھی۔ پھر وہ جیپ سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور سڑک کے اس نشیب میں جھانکنے لگا جہاں عورت دوسری طرف سے نکل کر اس طرف اتری تھی، لیکن نشیب میں کسی کا پتہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں چھن چھن کی آواز ابھری۔ یہ آواز سڑک کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ ہارون نے چونک کر ادھر دیکھا اور پھر دیکھتا ہوا اس طرف دوڑ پڑا، لیکن ادھر بھی اسے کوئی نظر نہ آیا، نہ کوئی ہیبلا، نہ کوئی انسانی وجود۔ البتہ پازیب کی یہ جھنکار اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ہارون کے بدن پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، سامنے آؤ، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کیا چاہتی ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ لیکن اس کی آواز فضا میں دور تک پھیلتی رہی، خاموشی اور سناٹا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی آواز، نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی روشنی۔ وہ دیر تک وہاں کھڑا رہا اور پھر جیپ میں آ بیٹھا اور اسے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے سے وہی عورت سڑک پار کرتی ہوئی نظر آئی۔ پازیب کی چھن چھن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہارون نے دانت پینچھ کر جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ عورت نے جیپ کو سر پر آتے دیکھ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سڑک کے نشیب میں کود گئی، لیکن ہارون بخوبی یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک پازیب سڑک کے کنارے پر گری رہ گئی تھی۔ ہارون وہاں سے آگے نکل چکا تھا، لیکن اس نے جیپ ریورس کی اور اسے پیچھے جا کر اس جگہ پر بریک لگائی جہاں اس کی پازیب گری تھی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں عورت نشیب میں اتری تھی، لیکن حسب معمول نشیب خالی تھا۔ وہاں کسی کا وجود نہ تھا۔ البتہ جس چیز نے ہارون کو سکتے میں مبتلا کر دیا وہ پازیب تھی جو سڑک کے کنارے چمک رہی تھی۔ ہارون کے قدم آہستہ آہستہ پازیب کی جانب بڑھ گئے۔ وہ جھکا اور اس نے جھک کر پازیب اٹھا لی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی، گھڑی میں وقت دیکھا، اشر ذہن میں آیا اور ایک بار پھر وہ تیزی سے جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے پازیب جیب میں رکھ لی تھی اور اس کے بعد اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس وقت دیوار پر لگی گھڑی میں 4:30 بجے تھے۔ کمرے کا ماحول عجیب سوگوار سا تھا۔ ملازمہ راشدہ صوفے سے ٹیک لگائے فرش پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ خود افشاں مسہری پر اشر کے پاس بیٹھی اونگ رہی تھی۔ البتہ اشر اس وقت پرسکون سو رہا تھا۔ باہر سے جیپ کے ہارن کی آواز سنائی دی اور افشاں بری طرح چونک پڑی۔ آواز دوبارہ آئی تو افشاں مسہری سے اتری اور صوفے کے پاس بیٹھی راشدہ کو جھنجھوڑ کر بولی، راشدہ اٹھو، ہوش میں آؤ، جاؤ گیٹ کھولو، صاحب آ گئے ہیں۔ آ گئی؟ راشدہ حلق سے بڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دماغ قابو میں رکھو، جاؤ گیٹ کھولو، افشاں نے کہا اور راشدہ دروازے کی جانب دوڑ گئی، لیکن درمیان میں کسی چیز سے ٹکرائی اور تکلیف سے اس نے پاؤں پکڑ لیا۔ راشدہ پلیز ہوش میں آؤ، سنبھالو اپنے آپ کو، جاؤ، ہارن بج رہا ہے، ہارون آ گئے ہیں۔ ہائے! راشدہ کے منہ سے نکلا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ افشاں نے اشر کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور اس کے منہ سے سکون کی گہری سانس نکل گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے اللہ، بخار اتر گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہارون گھبرائے ہوئے انداز میں اندر آ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اور سنے بغیر تیزی سے اشر کے پاس پہنچا اور اسے چھو چھو کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کسی قدر مطمئن ہو کر کہا، اب تو بخار نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ افشاں تم نے مجھے بدحواس ہی کر دیا تھا، میں خود بدحواس ہو گئی تھی ہارون، خدا کی قسم اتنا تیز بخار تھا کہ میرے ہوش خراب ہو گئے تھے، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ انگارہ ہو رہا تھا اشر،
ہارون نے مسکرا کر افشا کو دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، سچ مجھ بخار ہوا تھا اشر کو، یا پھر یہ ہمیں بلانے کا بہانہ تھا؟ نہیں، میں اتنی بے درد نہیں ہوں، میں تو آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ خیر کرے۔ پریشانی کے عالم میں گاڑی چلائیں گے، لیکن آپ یقین کریں بخار بہت تیز تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں بدحواس ہو جاتی ہوں تو میری آنکھیں آپ ہی کی جانب اٹھتی ہیں، اور ہوش آواز کے عالم میں۔ ہارون نے شرارت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ افشا مسکرا دی، اس وقت بھی؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ذرا لباس بدل لوں۔ ہاں ضرور۔ اچھا یہ بتائیں کیا بناؤں آپ کے لیے، چائے یا کافی وغیرہ؟ کیوں، کیا رت جگہ کا ارادہ ہے جناب؟ آپ جو دیں گی وہ لے لیں گے۔ نہیں، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اتنا لمبا سفر کر آئے ہیں۔ جی نہیں، اب تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کے بعد آرام کریں گے۔ البتہ ایک وعدہ آپ کو کرنا ہوگا میڈم۔ جی فرمائیں۔ صبح کو ذرا دیر تک سونے دینا، واپس بھی جانا ہے، ابھی تو ٹھیک سے کام شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا تو جیب میں رکھی ہوئی پازیب چھن سے گونجی اور چونک پڑا۔ بے اختیار اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پازیب نکالی۔ افشا نے اسے پازیب نکالتے دیکھا اور آگے بڑھی اور بولی، دکھائیے ذرا، مجھے دکھائیے، میرے لیے لائی ہیں؟ افشا نے پازیب ہارون کے ہاتھ سے لے لی اور اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، خدا کی پناہ، یہ تو کوئی اینٹیک چیز لگتی ہے، بہت پرانی طرز کی ہے، لیکن کتنی خوبصورت ہے۔ دوسری دکھائیں؟ ایک ہی ہے، ہارون نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک؟ کیوں؟ اب یہی پوچھے جاؤ گی یا کپڑے بھی دو گی رات کو پہننے کے لیے؟ صبح بتاؤں گا یہ ایک کیوں ہے، اس میں بھی کوئی پراسرار راز چھپا ہوا ہوگا۔ افشا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یہی سمجھ لو۔ اوکے۔ افشا نے پازیب ایک طرف سائڈ بورڈ پر رکھ دی۔ یہ سائڈ بورڈ ایک کھڑکی کی طرف رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی اور الماری سے سونے کا لباس نکال کر ہارون کے پاس پہنچ گئی۔ جناب خود پہن لیں۔ ہارون نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لباس لے کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ افشا کی نگاہ اشر کی جانب اٹھ گئی جو کروٹ بدل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اشر کے قریب پہنچی اور اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی۔ صبح ہونے میں دیر ہی کتنی تھی، اندھیرا آہستہ آہستہ اجالے کی جانب سفر کر رہا تھا۔ بیڈ روم میں مکمل خاموشی تھی، ماحول ابھی تک تاریکی میں پھیلا ہوا تھا، کیونکہ افشا نے سارے بیڈ روم کی کھڑکیوں کے پردے گرا دیے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ہارون تھوڑی دیر تک سوتا رہے تو زیادہ اچھا ہے، بھلا صبح ہونے میں دیر ہی کتنی باقی رہ گئی تھی۔ ہارون اپنے بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا اور دوسرے بیڈ پر افشا اشر کے ساتھ سو رہی تھی۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی طاری تھی۔ کھڑکی کی ٹک ٹک ایک پراسرار آواز پیدا کر رہی تھی۔ پازیب اس سائڈ بورڈ پر رکھی ہوئی چمک رہی تھی، لیکن اس وقت ایک پراسرار منظر دیکھنے والوں کی نگاہوں سے الگ ایک سنسنی خیز کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ سائڈ بورڈ جو کھڑکی کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کھڑکی کا پردہ آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اور روشنی کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ پھر کھڑکی کا پٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، جس سے متاثر ہو کر افشا نے کروٹ بدلی اور اس کا رخ کھڑکی اور سائڈ بورڈ کی طرف ہو گیا۔ کھڑکی سے مدھم مدھم چھننے والی روشنی نے افشا کی نیند میں تھوڑی سی الجھن پیدا کی تھی، لیکن اچانک ہی چھن کی ایک آواز سنائی دی اور افشا پوری طرح جاگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سائڈ بورڈ پر رکھی ہوئی پازیب نیچے گر پڑی ہے۔ اس نے تعجب سے اس گری ہوئی پازیب کو دیکھا اور پھر کھڑکی کی طرف۔ اس کھڑکی کا پردہ بھی اس نے گرا دیا تھا اور کھڑکی بھی بند کر دی تھی، لیکن اس وقت کھڑکی کا پٹ بھی کھلا ہوا تھا اور ایک انتہائی خوفناک منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ ایک بالوں بھرا غیر انسانی سا ہاتھ تھا جو سائڈ بورڈ پر گر جانے والی پازیب کو تلاش کر رہا تھا، لیکن پازیب سائڈ بورڈ سے نیچے گری تھی اور یہ ہاتھ نیچے فرش تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں مکمل طریقے سے تو اس ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا منظر نگاہوں میں آ رہا تھا۔ افشا کی آواز ابھری، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اچانک ہی بالوں سے بھرا خوفناک ہاتھ نیچے جھکا۔ یہ ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور 100% کوئی انسانی ہاتھ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گری ہوئی پازیب اٹھا لی اور اس کے بعد کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ افشا کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، جیسے اس نے فوراً ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا۔
اسے اس خوف کے عالم میں بھی اشر کا خیال آیا تھا جو گہری نیند سو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی چیخ تک پینچھ لی تھی، لیکن وہ بری طرح بدحواس ہو کر مسیری سے اٹھی اور پاؤں الجھ جانے سے گر پڑی۔ وہ دوبارہ پھر اٹھی اور گرنے کے سے انداز میں ہارون کی مسیری کے پاس پہنچی۔ ہارون چیخ کی آواز سن کر جاگ گیا تھا۔ اچانک باہر سے ایک اور خوفناک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد چیخوں کا طوفان آ گیا۔ کوئی اس طرح چیخ رہا تھا جیسے اس کی گردن دبا دی گئی ہو۔ وہ مسلسل چیخیں کسی عورت کی تھی۔ ہارون ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ افشاں پر نیم غشی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ بمشکل تمام اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہارون نے اسٹینڈ سے گاؤن اٹھایا اور پہنا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھرتی سے باہر نکل گیا۔ ادھر افشاں دہشت بھری نگاہوں سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے بیٹے کا خیال آیا جو شاید کسی نشیلی دوا کے زیر اثر تھا، اس لیے اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ افشاں نے جھک کر اسے غور سے دیکھا اور پھر یہ اندازہ لگا کر کس قدر مطمئن ہو گئی کہ اشر کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ البتہ باہر سے مدھم مدھم آوازیں پھر ابھر رہی تھیں اور افشاں کا سارا وجود تنکے کی طرح لرز رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ یہ کون ہے؟ وہ خوفزدہ انداز میں سوچ رہی تھی۔ مدھم مدھم آوازیں پھر نمایاں ہونے لگی اور چند لمحوں کے بعد ہارون دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ راشدہ کو سنبھالے ہوئے تھا جس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح نڈھال تھی اور اس سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ افشاں خوف بھری نگاہوں سے راشدہ کو دیکھنے لگی۔ ہارون نے آگے بڑھ کر تیز روشنی جلائی اور پھر اشر کی طرف دیکھا اور افشاں سے بولا، تم اسے سنبھالو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ افشاں کچھ دیر راشدہ کو سینکتی رہی اور خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹھو راشدہ، بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راشدہ کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھی کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ بمشکل تمام وہ بولنے میں کامیاب ہو سکی اور بولی، خدا کی قسم بیگم صاحب، وہ جنات تھا۔ آپ مجھ سے جو قسم چاہو لے لو، وہ بالکل جنات تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ افشاں کی آواز خوف سے بیٹھی جا رہی تھی۔ سو رہی تھی بیگم صاحب اپنے کمرے میں، کچھ گرنے کی آواز آئی تو جاگ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ہائے میرے مولا، کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ جیسے بتا رہی ہو ویسے بتاؤ، افشاں نے دانت پیس کر کہا۔ بیگم صاحبہ، خدا کی قسم، چاروں ہاتھوں پیروں سے چل رہا تھا۔ وہ شیطانوں جیسی شکل تھی، سفید، بھیانک۔ ہائے میرے مولا، مجھے زور سے دھکا دیا اور بھاگ گیا۔ ہائے میں مر جاؤں۔ بھاگ گیا؟ افشاں نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پھر ہلکی سی آواز میں چیخ پڑی کیونکہ دروازہ پھر کھلا تھا، لیکن دروازہ کھول کر اندر آنے والا ہارون ہی تھا۔ افشاں اسے دیکھنے لگی۔ ہارون بولا، جو کوئی بھی تھا بھاگ گیا، مگر تھا کون؟ یقیناً کوئی چور اچکا، معمولی اٹھائی گیرا۔ آج کل نشے کے عادی لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور جو بھی ہاتھ لگتا ہے لے بھاگتے ہیں۔ نہیں صاحب نہیں، خدا کی قسم وہ نشئی نہیں تھا، راشدہ نے کہا۔ پھر کون تھا؟ مولا قسم، جنات تھا، میں پکی بات کر رہی ہوں، جنات ہی تھا۔ اوہو، تمہاری اس سے واقفیت تھی؟ ہارون نے ماحول کے بھاری پن کو کم کرنے کی کوشش کر کے مذاق میں کہا۔ آپ ہمارا یقین کر لو صاحب جی۔ اچھا بابا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ۔ چلو سو جاؤ اور آرام کرو۔ کیا عجیب رات ہے یار، ذرا سی آگ لگ گئی تھی۔ صاحب جی جائیں ہم؟ راشدہ کی ہچکچاہٹ دیکھ کر ہارون بولا، ہاں ہاں جاؤ، دروازہ اندر سے بند کر لینا، ہم لوگ تمہیں آواز نہیں دیں گے، کوئی بھی آہٹ ہو یا تو باہر نہ نکلنا۔ اچھا جی، راشدہ نے کپکپاتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ افشاں ابھی تک خوف زدہ تھی۔ ہارون نے مسکرا کے کہا، جی اپنا پروگرام بھی بتا دیجیے گا آپ۔ ہارون، وہ اٹھائی گیرا نہیں تھا، تم نے اس کا ہاتھ نہیں دیکھا جو سائڈ بورڈ پر کچھ ٹٹول رہا تھا؟ ہارون، وہ ہاتھ بالوں سے بھرا ہوا تھا، بہت لمبا اور خوفناک۔ آپ جاگ رہی تھی؟ نہیں، میں آہٹ سن کر جاگی تھی، افشاں نے جواب دیا۔ تو برائے کرم اب سو جائیے تم۔ پلیز افشاں، اب سو جاؤ، دیکھو بس سورج نکلنے والا ہے، تھوڑی سی نیند لینے دو مجھے پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ افشاں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اشر کے پاس بستر پر جا کے لیٹ گئی۔ ہارون بھی اپنے بستر پر پہنچ گیا لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی تصور نہیں تھا۔